السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دعا پڑھیں گے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ یہ ہماری 28ویں کلاس کا پارٹ سی ہے۔ اس میں رموز اوقاف جو ہم سیکھ رہے ہیں، اس کے اندر ایک تو تھوڑی پختگی آ جائے، دوسرا اس میں ایک بہت ہی اہم ترین نقطہ ہے جو ابھی سامنے آیا، تو ہم نے کہا یہ ضرور ہر ایک کے لیے واضح ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ آج اس کو دیکھیں گے، اور یہ آج جو نماز کی سنتیں ہیں تقریباً مکمل ہو جائیں گی، تو یہ بھی اس کو آج کمپلیٹ کر لیں گے۔ پہلا حصہ ہمارا تجوید قرآن۔ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ پنکچویشن کے رولز پڑھ رہے ہیں، رموز اوقاف، یا یوں کر لیں جہاں پہ ہم رکتے ہیں رکنے کے مختلف نشانات کی پہچان ہو رہی ہے، مختلف رمز جو ہے نا یہ اس کے نشانات ہیں، کہاں پہ کیوں رکنا ہے اس کی وجوہات بتا دی گئی ہیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے۔ وہ شارٹ کٹس ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی سی نشانیاں بس دکھ رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں پہچاننا چاہیے کہ اس نشانی کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں ان میں ہیں تو یہ تقریباً 20 سے 25 کے قریب، لیکن انتہائی اہم جو ہیں وہ یہ 5 ہیں، انتہائی اہم۔ ان 5 کو ہم یاد کر لیں گے نا تو باقیوں کی اتنی فکر نہیں ہے، کیوں؟ اس میں گنجائش ہوتی ہے۔ ان میں یہ ہوتا ہے کہ اگر غلطی کر لیں تو معنی بدلنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو کوشش یہ کریں کہ یہ 5 ہمیں یاد ہو جائیں، اور یہ 5 ہیں بہت ہی آسان۔ ان 5 کو نظر میں بار بار جب ہمارے رہے گا نا تو ہمیں خود ہی سمجھ میں آنے لگ جائے گا۔ اور ان 5 میں سے اوپر والے 4 جو ہیں ان چاروں میں ہمیں رکنا ہے، اوپر والے 4 جو ہیں ان چاروں میں ہمیں رکنا ہے۔ اور جہاں لا لکھا ہوا ہے بس ایک یاد رکھ لیں کہ لا، بس یہاں نہیں رکنا، لا نہیں رکنا، اور وہ بھی جب کہ آیت کے درمیان میں آ جائے۔ اگر آیت کے اوپر آئے یعنی وقفے کے لیے آیت کا نشان بھی بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر لا بھی لکھا ہوا ہے، پھر ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ ہم وہاں پہ رک بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی رک سکتے، دونوں چیزیں ٹھیک ہیں، دونوں ٹھیک ہیں۔ تو یہ ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لیں گے۔ گول والا جو نشان ہے یہ آیت کے ختم کا ہوتا ہے۔ میم کا مطلب ہوتا ہے وقف لازم ہے، یہ لازمی ہے، یہاں رکنا ہی رکنا ہے۔
تو کا مطلب ہوتا ہے وقف مطلق، یہاں بھی رکنا چاہیے. قف کا مطلب ہوتا ہے رک جاؤ، یہ تو کہا ہی جا رہا ہے. قف قف قف، عرب جو کہتے ہیں ایک دوسرے کو پکار کے قف، اس کا مطلب ہی ہوتا ہے ٹھہر جاؤ، رک جاؤ. تو یہ یہاں بھی رکنا ہے. 4 میں ہمیں رکنا ہے اور 1 میں نہیں رکنا. اب یہ ہمارے رموز اوقاف سارے جتنے بھی تھے دیکھیں، یہ 5 تو اوپر ہم نے الگ ایک لال رنگ سے ایک پورا وہ بنا دیا، مارک کر دیا، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ 5 سب سے اہم ہے. اس کے بعد یہ جیم ہے، زا ہے، صاد ہے، صلح ہے، قاف ہے، صل ہے. ان سب کے اندر کیا ہوتا ہے، رک بھی سکتے ہیں نہیں بھی رک سکتے، کوئی اتنا فرق نہیں ہے. اس لیے ان جگہوں کے اوپر کسی کا سانس ٹوٹ رہا ہو تو وہ یہاں رک جائے، سانس اگر ہے تو نہ رکے، یہ نیچے والے جو ہے. اس کے بعد جو ہے وقف النبی ہے. ظاہر ہے سمجھ میں ہی آ رہا ہے نام سے ہی کہ وقف النبی کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت میں اس جگہ پہ رکتے تھے. وقف منزل، وقف منزل کا مطلب ہے جب نازل ہو رہا تھا نا قرآن، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے جو نازل ہوتے وقت یعنی حضور کو سنایا، اس قرآن کی تلاوت میں وہ ان جگہوں پہ رکے، تو اس کو کہتے ہیں وقف منزل. وقف غفران ہے، ابھی یہ بھی دیکھ لیں گے. اور سین سکتا ہے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں سانس نہ ٹوٹے اور ہم رک جائیں، آواز بند ہو جائے لیکن سانس نہ ٹوٹے. یہ وقفہ ہے. وقفہ اور سکتہ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ وقفہ میں تھوڑا لمبا آواز رکتی ہے، سانس اس میں بھی نہیں ٹوٹتا. اور یہ تین نشان نقطوں کے سمجھ لیں، یہ معانقہ کہلاتا ہے، معانقہ. پھر یہ کاف ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کذالک، جیسا پچھلا نشان آیا یہ اس کو بھی ایسے ہی سمجھو، جیسے کہتے ہیں نا سیم ایز پریویس، تو اس کو یوں سمجھیں گے. اور یہ نمبر 5 ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جی ایک قرآن کی تلاوت کا جو انداز ہے اس میں اس جگہ کے اوپر رکنا ہے، یعنی آیت مکمل ہو گئی. اور جو کوفی حضرات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ یہاں آیت مکمل نہیں ہوتی. تو یہ چھوٹا سا اختلاف ہے، تو جو رک جائے وہ بھی ٹھیک ہے، نہ رکے جو بھی ٹھیک ہے. اور یہ ربع ہے. ربع کا مطلب ہوتا ہے 1 کوارٹر، 1 چوتھائی. نصف کا مطلب ہوتا ہے آدھا سپارہ ہو گیا. ثلاث کا مطلب ہوتا ہے 3 چوتھائی، 3 کوارٹر. اور سجدے کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ آیت سجدہ ہے، یہاں پہ اب سجدہ کر لینا چاہیے. اور عین کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ ایک رکوع مکمل ہو گیا، یعنی قرآن کی ایک تلاوت کا اتنی مقدار جس مقدار کے پڑھنے کے بعد 1 رکعت میں رکوع کر لینا چاہیے. تو یہ رکوع کے نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہاں کتنے رکوع پڑھ لیے، اس کی بھی نشانی ہوتی ہے. پھر رکوع کے اندر نمبر لکھے ہوتے ہیں، اوپر کچھ نمبر لکھے ہوتے ہیں، درمیان میں کوئی نمبر ہوتے ہیں اور نیچے کوئی نمبر ہوتے ہیں. ان میں یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے اوپر ہوتے ہیں وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ جی کتنی آیتیں ہیں اس رکوع کے اندر. درمیان میں جو ہوتا ہے وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ جس سپارے کا کون سا رکوع آ گیا. اور جو سب سے نیچے والا ہوتا ہے وہ سورہ کا بتا رہا ہوتا ہے کہ سورہ کا کون سا رکوع آ گیا. یہ ان کی ساری تفصیلات ہیں، گزشتہ کلاسوں میں بتا چکے ہیں، جس کو کیونکہ یہ آپ کو فوٹو کاپی کر کے بھی شاید دے دیا ہے، اگر نہیں دیا تو پوری ایک سلائیڈ کے طور پہ دے دیں گے. آپ کے پاس موبائل پہ تو آ گیا ہوگا واٹس ایپ پہ، تو وہاں یہ پورا ایک پیج پہ ساری تفصیل ہے. کسی کو شوق ہو کہ یہ میں سبھی یاد کروں تو وہ یہاں دیکھ لے، ورنہ یہ شروع کے جو 5 ہیں یہ ضروری ہیں، یہ انتہائی ضروری ہے. وقف غفران جو اس وقت ہم دیکھ رہے تھے، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ وہ آیات ہیں جہاں پہ بہت زیادہ بخشش کو طلب کرنا چاہیے. یعنی ایسی آیتیں ہوتی ہیں جس کے اندر کوئی معنی ایسے ہوتے ہیں جس سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جی یہ اگر کوئی بڑی غلطیاں کی گئی ہیں تو اس کی یہ بڑی سزائیں ملیں گی. تو اس مضمون کے سامنے پھر کیا کرنا چاہیے، بہت زیادہ بخشش طلب کر لینا چاہیے. یہ انگلش میں بھی لکھ دیے ہیں تاکہ بہت ہی بعض لوگوں کو انگلش میں سمجھنا آسان بھی ہوتا ہے. ہمیں بھی ذرا انگلش میں سمجھنا تھوڑا آسان لگتا تھا، تو اس سے جو ہے سمجھ لیا. آپ کے لیے بھی لکھ دیا کہ جی دیکھ لیجیے اس میں کہ یہ کیا ہے.
انگلش سے سمجھ میں آسان ہو جائے گا. ایک ہی پیج پہ آ گیا یہ. اب دیکھیں یہ رموز اوقاف ہمیں قرآن پاک میں بھی پہچاننے آ جائیں. ہم نے کیا کیا پڑھے ہیں وہ ہمیں یہاں نظر آ رہے ہیں. دیکھیں یہ لا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اس لا کا مطلب ہے کہ نہ رکیں، نہ رکیں. اور یہ 5 کا مطلب ہے کہ جی یہ کوفیوں کے نزدیک یہاں نہ رکیں. لیکن یہ 6 کا مطلب ہے کہ جی یہ آیت آپ کی مکمل ہو چکی ہے، یہاں پہ آیت مکمل ہو چکی ہے. تو عام طور پہ ہم لوگ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یہاں پہ ہم رک جاتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں یہ عین ہے. عین کا مطلب ہے یہ رکوع مکمل ہو گیا، رکوع مکمل ہو گیا. پھر یہاں یہ جیم ہے. اس جیم کا مطلب ہے کہ جائز ہے، یہاں پہ رک بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی. یہاں پہ یہ 3 نقطے لکھے ہوئے ہیں. تو 3 نقطے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیشہ 2 ساتھ ساتھ آتے ہیں. یہ معانقہ کہلاتا ہے. ایک جگہ پہ رک جاتے ہیں، ایک جگہ پہ نہیں رکتے. اب کوئی پڑھے یہاں پہ لا ریب کر کے رک جائے اور فیہ ھدی للمتقین، ایک انداز یہ ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس طرح پڑھ لیں. پہلا انداز کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس انداز سے کم لوگ پڑھتے ہیں. یہاں پہ فی پہ زیادہ رکتے ہیں، فی پہ رکتے ہیں زیادہ تر. اور یہ آیت کے نشان ہے. پہلی آیت ہے تو 1 نمبر پڑھا ہوا ہے، دوسری آیت ہے تو 2 نمبر پڑھا ہوا ہے. تو یہ تقریباً پہچان میں آ جائیں گے. بس ہمیں وہ 5 اگر ذہن میں رکھ لیں، 5 رکھ لیں ہم ذہن میں. اب ایک صفحے پہ دیکھیں. ایک صفحے کا آدھا حصہ ابھی دکھ رہا ہے، آدھا اگلے سلائیڈ میں دکھے گا. اب یہاں پہ بھی آپ اگر غور کریں دیکھیں یہ قاف آ گیا بیچ پہ. تو اب کیا مقصد ہے؟ قاف کا مطلب یہ کہ جی رک بھی سکتے ہیں، نہیں بھی رک سکتے ہیں. افضلیت کا فرق ہوتا ہے. اگر کسی کا سانس ہے تو نہ رکے، نہ رکے. اور کسی کا سانس نہیں ہے اتنا لمبا تو یہاں رک جائے، آیت پہ رک جائے. پھر آگے دیکھیں، پھر آیت ہے رک جائیں. اب تا آ گیا. تا کا مطلب ہے وقف مطلق ہے، رک جائیں. نہ بھی رکے تو بھی ٹھیک ہے. زا آ گیا، رک جائیں اچھی بات ہے، نہ رکیں تو بھی ٹھیک ہے. یہاں پہ رکوع مکمل ہو گیا، عین لکھا ہوا ہے، آیت پوری ہو گئی. یہاں آیت پوری ہو گئی. میم لکھا ہوا ہے، لازمی رکنا ہے. میم جب بھی آ جائے نا، درمیان میں آئے یا آیت کے اوپر آئے، میم جب بھی آئے گا لازمی رکنا ہے، ورنہ معنی بدل جاتے ہیں. اکثر معنی بدل جاتے ہیں، 90% معنی بدل رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہاں میم پہ عادت بنا لیں، رکنا ہے. جیم یہاں رک بھی سکتے ہیں، نہیں بھی رک سکتے. کسی کے سانس ہے وہ ایک ہی سانس میں یشعرون تک پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر نہیں پڑھ سکتے تو یہاں پہ رک جائیں، آگے سے دوبارہ پڑھنا شروع کر دیں. معنی نہیں بدلیں گے اگر یہاں رکیں گے تو. تو کا مطلب ہے یہاں رک جاؤ. ویسے تو آیت ہے تو آیت پہ تو ویسے ہی رک جائیں. لا اب یہ درمیان آیت میں آ گیا. لا درمیان آیت میں آ گیا، اس کا مطلب ہے یہاں تو بالکل نہ رکو. اب کسی کے یہ تو خیر بہت جلدی آ گیا، لیکن بعض جگہوں پہ آئے گا کافی دیر کے بعد، ہمارا سانس ہی نہیں ہے کہ ہم اس سے آگے پڑھ سکیں، تو یہاں رکنا رک جائے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس لا کی وجہ سے دوبارہ جب پڑھنا شروع کریں تو پیچھے سے پڑھنا ہوگا، پیچھے سے پڑھتے ہوئے جائیں. اس جگہ پہ رک کے آگے سے پڑھنا یہ منع ہوتا ہے. اس جگہ پہ اگر کوئی رک جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن رکنے کے بعد پھر یہ لا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہاں رک کے آگے سے پڑھو گے تو معنی بدل جائیں گے. تو اس لیے پھر پیچھے سے لیتے ہوئے اس کو رواں کر لیں گے. اس جگہ پہ رواں ہونا چاہیے تو اس کو اس جگہ پہ رواں کریں گے. آیت کے درمیان میں اگر لا آ رہا ہے، لیکن اگر آیت کے ختم پہ آ رہا ہوگا پھر وہاں پہ رک جائیں، وہاں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ جیم ہے، اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ آپ یہاں رک بھی سکتے ہیں، نہ رکیں تو بھی جائز ہے. اب یہ لا آ گیا اور یہ نمبر 5. نمبر 5 ہم نے کہا کوفیوں کے مطابق اس جگہ پہ آیت نہیں ہے، اور ہمارے ہاں کے حساب سے اس پہ ہم رک بھی سکتے ہیں. تو رک جائیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ رکیں، دونوں روایتیں ہیں، اس لیے دونوں ہی ٹھیک ہیں. نہ رکنا بہتر ہے. یہ آیت یہاں پہ ختم ہو گئی، یہاں پہ بھی رک جائیں. بس ایک عادت بنا لیں، میں مختصر کر دوں اور بھی بالکل 3 چیزیں یاد رکھ لیں. 3 چیزیں.
لا کے اوپر نہیں رکنا، لا پہ نہیں رکنا، میم پہ ہر صورت میں رکنا ہے، اور آیت جب بھی پوری ہو ہم وہاں رک جایا کریں، ہم آیت پہ رک جایا کریں. بس یہ 3 باتیں یاد رکھ لیں. لا پہ نہیں رکنا، لا پہ نہیں رکنا جب درمیان میں آیا ہوا ہو. میم پہ رکنا ہے چاہے درمیان میں آئے چاہے آیت پہ آئے، اور آیت کے اوپر ہر حالت میں رکنا ہے. بس یہ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی ان کے یہ رموز کی باقی ساری ترتیب قابو میں آ جائے گی. 3 باتیں بس یاد رکھ لیں، ایک لا، ایک میم، میم پہ رکنا ہے کیونکہ وہ وقف لازم ہے، اور لا اس پہ نہیں رکنا کیونکہ معنی بدلتے ہیں. اور آیت پوری ہوئی یعنی ایک جملہ، ایک سینٹنس پورا ہو گیا. جب ایک جملہ پورا ہو گیا تو بس وہاں پہ بات کو روک دیں، کوئی حرج نہیں ہے. اب آگے دیکھیں، یہ تو ہم دیکھ چکے. اب یہاں سے دیکھیں یہ لا، اب یہ درمیان میں آیا، یہاں بالکل نہیں رکنا. پھر یہ آیتیں آ رہی ہیں، جہاں جہاں آیت آ رہی ہے وہاں ہم رک جائیں. اب یہ تو آ گیا بیچ میں، یہاں بھی رک جائیں. یہ آیت آ گئی، یہاں رک جائیں. یہ صلے اور جیم آ گیا، یہاں بھی رک جائیں. لا آ گیا، یہاں نہ رکیں، یہاں نہ رکیں. لا آ گیا، یہاں نہ رکیں. آیت کے درمیان میں ہے نا تو بالکل نہ رکیں. اور یہ آیت کا ختم آئے تو آیت کے ختم پہ ہمیشہ رک جایا کریں. بس اتنا آسان ہو گیا. اب تو سارا رموز اوقاف آپ کا سمٹ کے 3 باتوں میں آ گیا. یہی ایکسرسائز پھر ہم نے دی تھی کہ یہ 5 تلاش کر لیں. جیسے ابھی ہم نے دکھایا نا، ایک صفحے میں دیکھیں کئی سارے آ رہے تھے، ایک 2 دفعہ آئے، لا 3-4 دفعہ آیا، میم 1 دفعہ آیا. تو اس طرح یہ ہمارے یہ سارے، یہ آیت تو ہر جگہ نظر آ رہی ہوتی ہے، سب سے جلدی تو یہ دکھ جاتی ہے. تو بھی ہمیں نظر آیا 2-3 جگہ پہ. اور تو یہ ہم تلاش کریں ہر جو ہمارا اس میں سائن ہے نا، صرف یہ 5 نہیں بلکہ یہ جیم والے بھی تلاش کریں، زا والے بھی، صاد والے بھی، ہر ایک. وقف منزل، وقف نبی، وقف غفران، یہ سب تلاش کریں. سین یا سکتہ، بعض قرآن میں سین کا لفظ لکھا ہوتا ہے، بعض میں سکتہ لکھا ہوتا ہے. وقفہ یہ ایسے لکھا ہوتا ہے. یہ 3 نقطے جو معانقہ ہے، اس کے سائیڈ میں بھی حاشیے میں بھی نا ہمیشہ معانقہ لکھا ہوا نظر آئے گا. کاف یہ نمبر 5، یہ ربع، نصف، ثلاث، سجدہ، عین، یہ سب کم از کم 5 تلاش کریں. کوئی 10 کر لے تو اور بھی اچھی بات ہے. اب یہ وہ بات ہے جو انتہائی اہم نقطہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی غلطی ہے جو جانے انجانے ہم میں سے ہر ایک سے تقریباً ہو جاتی ہے، ہر ایک سے ہو جاتی ہے. یہ اتنی اہم غلطی ہے کہ جانے انجانے، مطلب جانے تو نہیں ہوتی، انجانے میں ہی ہو رہی ہوتی ہے. ہم سے انجانے میں اتنی بڑی غلطی ہو رہی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا غلطی کر رہے ہیں. اب وہ اس چیز کو آج اپنے ذہنوں میں ہم بٹھا لیں گے، اور اپنے سے جو متعلق لوگ ہیں، اپنے گھر کے مردوں کو بھی، گھر کے بچوں کو بھی، گھر کے بڑوں کو بھی، ہر ایک کو یہ بات بتائیں گے کہ بھائی دیکھیں یہ والی غلطی تو کہیں نہیں ہو رہی، اور ہو رہی ہوتی ہے. اب جب میں نشاندہی کروں گا تو آپ میں سے سبھی اپنے اپنے پڑھنے کو غور کریں گے، اپنے اپنے کو، تو اب پتہ چلے گا کہ ہاں جی ہم میں سے اکثروں کی یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے. تو اس کو ہم دور کریں گے. آج صبح میں نے خاص طور پہ اس کے لیے مفتی صاحب کو فون کر کے بھی پوچھا کہ بھائی یہ غلطی جو نشاندہی کی جا رہی ہے، یہ غلطی سنگین ہے یا یہ کم ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی، اس غلطی کی نشاندہی ضرور کریں، اور عوام الناس اس میں بہت زیادہ مبتلا ہے. یعنی یوں کہا جائے کہ شاید 95-98% لوگ یہ غلطی کر رہے ہیں نماز میں، خاص طور پہ نماز میں قرآن پڑھتے وقت یہ غلطی کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اس کی نشاندہی ضرور کریں. تو اس لیے ہم نے خاص یہ آج آپ کو بتانے کے لیے ہی سامنے رکھی ہے. اب اس غلطی کو ذرا سمجھیے گا. رواں میں جب ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں نا، یعنی ہم نہیں رک رہے ہوتے، تو ہم کیسے پڑھیں؟
وہ چیز کا ہمیں خاص خیال کرنا پڑے گا. ہم سے غلطی کیا ہو رہی ہے وہ اب غور کیجیے گا. میں نے وہ ساری صورتیں جمع کی ہیں جو صورتیں عام طور پہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں. سب سے پہلی سورہ ہماری سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں. کیا غلطی کرتے ہیں؟ حالانکہ ہماری تجوید ٹھیک بھی ہوگی لیکن ہم کیا غلطی کر جاتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہی نہیں, کیونکہ کبھی کسی نے توجہ بھی نہیں دلائی اور ہم نے خود سے کی بھی نہیں توجہ. وہ توجہ اب آج انشاءاللہ تعالیٰ کر کے دیکھیں. دیکھیں یہ لکھی ہے ہمارے سامنے سورہ فاتحہ. پہلے ہم نے ثنا پڑھی اور تعوذ پڑھا, تسمیہ پڑھا, سب کچھ ہو گیا. اب ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں. تو یہ غور کیجئے گا کہ ہم پڑھتے وقت خاص طور پہ نماز میں ہم جب یہ آیت پہ پہنچتے ہیں نا تو وقفہ اکثر لوگ نہیں کرتے لیکن پڑھتے وقفے کی طرح ہے. یعنی رواں میں ویسے نہیں پڑھتے جیسے پڑھنا چاہیے. اب میں آپ کے سامنے تھوڑا سا پڑھ کے بتاؤں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. نماز میں ہم کیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ عام طور پہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ہم یوں پڑھ رہے ہوتے ہیں. دوبارہ سے سنیے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب یہ غلط ہو رہا ہے. کیوں غلط ہو رہا ہے؟ ہم رک تو رہے نہیں ہیں, یہاں بھی نہیں رکے, یہاں بھی نہیں رکے, تو اس کی یہ زبر کی حرکت کہاں گئی؟ یہ اس کے میم کی زیر کی حرکت کہاں گئی؟ اسے اگر صحیح کسی کو پڑھنا ہے یعنی وہ رکے بغیر 3 آیتیں ایک ساتھ پڑھے تو اس کو کیسے پڑھنا چاہیے جو صحیح ہوگا؟ وہ صحیح یہ ہے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایسے کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے, ایسے کوئی بھی نہیں پڑھتا. سب کو کیونکہ یاد جیسے ہے نا وہ ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یوں ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. سب یوں پڑھ رہے ہوتے ہیں. یقین کریں کتنوں کا میں نے سن لیا اور سبھی یوں پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یاد ایسے کیا ہوا ہے. اب وہ توجہ میں ہی نہیں آ رہا کہ بھائی ہم وہاں نہیں رک رہے, تو پھر ہمیں تو یہ زبر کو اس را سے ملانا ہے نا, ہمیں تو اس زیر کو پڑھنا ہے. کیونکہ ہم جیسے اب یہاں پہ اگر غور کریں, ہم اسے کوئی یوں پڑھے مالک یوم الدین, ہر آدمی کہے گا غلط پڑھا ہے. سبھی کہیں گے نا مالک یوم الدین. کیوں؟ کیونکہ رکے نہیں ہیں تو آپ کو زیر پڑھنا ہے. رکیں گے تو یہ زیر نہیں پڑھا جائے گا. یا یوں کوئی پڑھے مالک یوم الدین, کہیں گے بھائی غلط پڑھ رہے ہیں آپ, غلط پڑھ رہے ہیں. کیا کیا؟ صرف یہی تو کیا کہ وہاں رکے نہیں یا رک گئے. وہاں رک گئے تو ہمیں جیسے پڑھنا چاہیے تھا ویسے نہیں پڑھا ہم نے, اس کی حرکت ہی نہیں پڑھی. کوئی بھی حرکت کا ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے شروع میں کیا پڑھا تھا؟ جو ہماری غلطیاں ہیں, بڑی غلطیاں, ان بڑی غلطیوں میں سے 4 غلطیاں بتائی گئی تھیں. ایک, کوئی حرف بدل دینا. دوسری, کوئی حرف بڑھا دینا. تیسری, کوئی حرف گھٹا دینا. اور چوتھی تھی اعراب, زیر زبر پیش کو کم زیادہ کر دینا. تو یہ چوتھی والی غلطی تو ہو رہی ہے, یہ چوتھی والی غلطی ہو رہی ہے. لہن جلی جسے کہتے تھے, لہن جلی, بڑی بڑی موٹی موٹی, جو قرآن کی تلاوت میں حرام ہے, یہ منع ہے. تو یہ والی غلطی سبھی سے ہو جاتی ہے, سبھی سے. اب دیکھیں اس سے تھوڑا سا آگے پھر میں بتاؤں پڑھ کے, ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یوں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور پڑھنا جب اگر رواں کر کے نہیں رک رہے تو ہمیں کیسے پڑھنا پڑے گا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. دیکھیں کتنا فرق آ گیا پڑھنے میں. ہم اگر نہیں رک کے پڑھتے اور ان حرکات کو بھی نہیں پڑھتے جو ہمیں پڑھنی چاہیے تو ہمارا پڑھنا غلط ہو جاتا ہے. اب یہ کتنی بڑی غلطی ہے جس کا شکار بہت بڑی اکثریت ہے. سبھی یوں کر رہے ہیں. ابھی تو ایک میں صورت سے دکھا رہا ہوں نا,
ابھی اس کے بعد آپ کو متعدد دکھاتا ہوں جو روز مرہ کی ہماری پڑھنے والی ہیں، وہ ہم میں سے کوئی نہیں پڑھ رہا، کوئی نہیں پڑھ رہا۔ اچھا، اب یہ غلطی کو صحیح کرنا دو طریقے ہیں۔ پہلا تو یہی ہے کہ ہم اس کی عادت بنائیں کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں وہ حرکتیں دیکھ کے ویسے یاد کریں۔ اب ہم اس کو اگر پڑھتے ہیں اور یہاں وقفہ کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں 3 سانس میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، تو وہ پھر کیسے پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آگے کیسے پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب یوں پڑھیں یا تو، اور ایسا پڑھنے کے لیے یہ سارے اعراب یاد کرنے پڑیں گے، یعنی یوں کہا جائے کہ ایک سرے سے نئے طریقے سے سورہ فاتحہ کو یاد کرنا ہوگا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا انتہائی آسان طریقہ ہے جو ہر ایک کر سکتا ہے، بس اس میں تھوڑی سی ہمیں توجہ بڑھانی ہے۔ وہ کیا؟ ہر آیت پہ سانس توڑ دیا کریں، ہر آیت پہ ہم سانس کو توڑ دیں، پھر یہ غلطی نہیں ہوگی۔ اب ہماری عادت ہی ہوگی ہم جب بھی قرآن نماز میں پڑھیں گے اس میں ہر آیت پہ سانس کو توڑ دیں گے، کیونکہ ہمیں اعراب کا تو پتہ ہی نہیں ہے نا، کس میں زبر تھا، کس میں زیر تھا، کس میں اب یہ نوح دینس حمزۃ الوصل ہے، یہ ہمیں پتہ تھوڑی ہے کہ تو ہمیں ابھی دکھ رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے، ورنہ جو سب سے ہمیں دنیا میں زندگی بھر میں سب سے اچھی سورہ یاد ہے اس میں ہی ہمیں نئی غلطیاں سمجھ آ رہی، تو ہم اور صورتوں میں کیسے پکڑ سکیں گے؟ تو اس لیے اس کا آسان ترین حل یہ ہے کہ ہم جب بھی قرآن نماز میں پڑھیں خاص طور تو ہم ہر آیت کے اوپر سانس توڑ دیا کریں، ہم ایسے پڑھ لیا کریں جیسے ہم ہمیشہ پڑھ کے سکھاتے بھی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بس تھوڑا سا ہمیں توجہ کیا کرنی ہوئی؟ ہر آیت پہ سانس توڑ دی، ہر آیت پہ سانس توڑی، خود بخود یہ والا مسئلہ ہمارا حل ہو گیا۔ تو یہ مشکل کام نہیں ہے، وہ زیادہ مشکل ہے، وہ زیادہ مشکل ہے سارے اعراب یاد رکھنا، وہ حفاظ تو کر سکتے ہیں۔ اور حفاظ میں بھی میں کیا بتاؤں، یہ بھی بڑی غلطی ہے، حفاظ بھی جس طرح انہوں نے یاد کیا ہوا ہوتا ہے ایک آیت بھی زیادہ بڑھا دیں یا کم کر دیں بس وہ بھی گڑبڑ ہو جاتے ہیں، وہ بھی گڑبڑ ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں یاد تھوڑی ہے کہ جی جہاں پہ آیت پہ ہم رک رہے ہیں اگر وہاں نہ رکیں تو کون سی حرکت تھی، کسی کو بھی یاد نہیں رہتا۔ تو ایسی صورت میں ہاں علماء جو ہوتے ہیں کیونکہ انہیں معنی سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہاں یہاں پہ ہم جو تھے وہ زبر ہونا چاہیے تھا، یہاں پہ زیر، وہ ایک الگ پورا بہت بڑا علم ہے، اس علم کی طرف تو جائیں گے تو بہت ٹائم ہمارا لگے گا۔ تو ابھی آسان ترین طریقہ ہم سیکھ جائیں، بس ہر آیت پہ رک جایا کریں، بس ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب میں دیکھیں آپ کو اور جلدی جلدی صورتوں میں بتاتا جاؤں کہ کس طرح ہوتا ہے، ہم سے ہم پڑھتے کیسے اور غلطیاں کیسے ہوتی ہیں۔ دیکھیں اس میں ہم کیسے پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ سب غلط ہو گیا، سب غلط ہو گیا، یہ سارے زیر رہ گئے، سارے زیر رہ گئے، ہونا کیسے چاہیے تھا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ اب رک گئے نا یہاں پہ، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اب یہ زیر پڑھ کے کون پڑھ رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں پڑھ رہا، کوئی بھی نہیں پڑھ رہا۔ تو پھر ہم نے جو بتایا اس کا حل کیا ہے؟ حل یہی ہے
کہ جی اس کے اندر ہر آیت پہ ہم بس رک جایا کریں، پھر یہ والا مسئلہ حل ہو گیا. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اب مسئلہ حل ہو گیا. اب ہم نے ہر آیت پہ سانس توڑ دی تو وہ ساکن ہو گئے آخری حرکتیں، وہی ہمیں یاد ہیں، اسی طرح ہم پڑھتے ہیں. لیکن ہم جب رواں کر دیتے ہیں نا اس کو، تو ہم زیر نہیں پڑھتے، یہ ہم غلط کر دیتے ہیں، یہ غلط ہو جاتا ہے. اس میں کسی کو یاد نہیں ہوگا، کوئی بھی ایسے نہیں پڑھتا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یہ زیر، یہ زبر، یہ زبر، یہ زیر کوئی نہیں پڑھ رہا، کوئی بھی نہیں پڑھ رہا. سب کیسے پڑھ رہے ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. اب یوں پڑھ رہے ہیں ہم، تو ہم وقفہ کرتے بھی نہیں ہیں اور ہم حرکتیں وقف والی کرتے ہیں. یہی غلطی ہے جس پہ توجہ نہ کوئی کرتا ہے، نہ کبھی شاید کسی نے کرائی ہوگی. اگلی سورہ دیکھیں. اس کو تو پڑھ ہی نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نون قطنی بنتا ہے. یہ ہم نے پہلے نون قطنی کے سبب میں بتایا بھی تھا. ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ تو ایک ہی سانس میں سارا پڑھ لیتے ہیں، سب پڑھ لیتے ہیں. اور ہے کیسے؟ پڑھنا کیسے چاہیے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس طرح پڑھنا ہے. احد اللہ الصمد کوئی بھی نہیں پڑھ رہا. تو اس کا حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ ہر آیت پہ ہم رک جائیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. دیکھیں یہ وہ والی صورتیں ہیں، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، جو ہم روز پڑھ رہے ہیں اپنی نمازوں میں، روز پڑھ رہے ہیں، اور لیکن ہم غلط پڑھ رہے ہیں. اللہ ماشاءاللہ آپ میں سے کوئی ہوں جو واقعی سانس توڑ کے ہر آیت کو الگ الگ پڑھتے ہیں، تو وہ واقعی کمال ہے. لیکن شاید پتہ ان کو بھی نہ ہو آج سے پہلے اس بات کا. پڑھ لیتے ہو لیکن پتہ نہ ہو کہ جی یہ غلطی ایک ہے جو ہو جاتی ہے، بہت سو سے ہو جاتی ہے. اب یہاں پہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. ہم وقفے کی طرح ہی پڑھ رہے ہیں، وقفے کی طرح. ہے کیسے؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. جہاں پہ رک رہے ہو نا وہاں رکنے کا پتہ چلے، جہاں نہیں رک رہے تو پھر اس کی حرکتیں پڑھیں. یہ بہت مشکل ہے، نہیں کر سکتے، بہت مشکل ہے. آسان حل میں نے آپ کو بتا دیا. ہر آیت پہ رکنے کی عادت بنا لیں. بس ہم پڑھتے ٹھیک ہے لیکن ہر آیت پہ رکتے نہیں ہیں، وہ ہم رکنے کی عادت بنا لیں. یہ آسان کام ہے، یہ کر لیں انشاءاللہ. دیکھیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. اب اس کو کوئی بھی نہیں پڑھتا. افواجا پڑھ کے نا فسبح یوں پڑھ لیتے ہیں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. یوں پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم، یوں پڑھ رہے ہوتے ہیں. افواجن کون پڑھتا ہے؟ افواجن کون پڑھتا ہے؟ مجھے کوئی ایک بھی بتایا نا جو اس کو پڑھتا ہو. اذا جاء نصر اللہ والفتح، کون پڑھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. فتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. یہ سمجھ رہے ہوں گے میرا خیال ہے. اب تو اتنی دفعہ اتنی چیزیں میں نے اور ایک دو صورتیں اور دیکھ لیں. یہ ہم روز پڑھنے والی صورتیں ہیں روز, اور روز نماز میں ہم سے یہ غلطیاں ہو رہی ہیں. ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. کون پڑھتا ہے اس طرح سے؟ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. کوئی بھی نہیں پڑھ رہا اس طرح. ان حرکتوں کو تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہوتا, اور یاد بھی نہیں ہوتی ہیں. کبھی دکھ رہی ہیں تو سمجھ میں آ رہی ہے بات, ورنہ تو ہم تو پڑھتے ویسے ہی ہیں جیسے بھی میں نے پڑھ کے بتایا. ہر آیت پہ ہم اس کی حرکت کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن وقفہ نہیں کرتے. یہاں دیکھیں, یہ تو بہت ہی کمال ہے. لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. پڑھا ہی نہیں. کھا گیا لإيلاف قریش إيلافهم قریش شن پڑھنا ہے, ہم نے تو پڑھا ہی نہیں. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف في فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. تو یہ اتنی سنگین چیز ہے, اس پہ توجہ کریں گے نا. دیکھیں أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. یوں ہی پڑھتے ہیں ہم سب, کوئی بھی نہیں پڑھتا. أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. کوئی بھی نہیں پڑھتا ایسے. تو یہ والی غلطی اب میرا خیال ہے اتنی دفعہ میں نے اتنی صورتوں میں آپ لوگوں کے سامنے بتا دی, سبھی کی توجہ میں آ گئی ہوگی. اور آپ لوگ ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے جب نماز میں وہ قرآن پڑھ رہے ہیں کہ جی آیا وہ غلطی کرتے ہوئے پڑھ رہے تھے یا صحیح پڑھ رہے تھے. جو لوگ صحیح پڑھ رہے تھے وہ تو واقعی پھر قابل ستائش ہے, لیکن اکثریت یہ غلط ہی پڑھتی ہے. تو ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے. ٹھیک کرنے کا ہم نے بار بار عرض کر دیا کیا طریقہ ہے. بس ہر آیت کے اوپر رک جائے, ہمیں یاد اسی طرح ہوا ہے, ہر آیت پہ ہم رک جایا کریں. بس یہ سب سے آسان ہمارے لیے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس بات کو ہم خود بھی سیکھیں گے, اپنی مشق کر کے اپنی نمازوں میں اس کو ٹھیک کر لیں گے. اور اپنے سے متعلق جتنے بھی لوگ ہیں, یقین کریں دین کی اور بھلائی کی بات کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے ہر انسان میں یہ صفت رکھی ہے کہ وہ اپنی بساط کے مطابق دین کی بات آگے پہنچا سکتا ہے. وہ مرد ہو, وہ عورت ہو, وہ بوڑھا ہو, بچہ ہو, جوان ہو, کوئی ہو, امیر ہو, غریب ہو, دین کی بات وہ آگے پہنچا سکتا ہے. اور آگے پہنچانے کا ذریعہ کیا ہے؟ جی اپنے سے جو قریب تر لوگ ہیں ان کو ہم بتانا شروع کر دیں. اپنے سے, ہم سے جو بالکل قریب ہیں, جس سے ہم روز ملتے ہیں, جن سے ہم روز ملتے ہیں, وہ ہمارے گھر والے ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہمارے گھر میں کام کرنے والے ہیں, ہمارے کاروبار کے لوگ ہیں, ہماری برادری کے لوگ ہیں, ہمارے پڑوسی ہیں, جن سے بھی ہم ملتے ہیں. ایک دفعہ کان میں یہ بات ڈال دیں, بھائی ہم نے اتنی عمر میں آ کے یہ ایک بات ابھی سیکھی, آج سے پہلے شاید ہمیں پتہ ہی نہیں تھی, تو آپ کو اس لیے بتا رہے, ممکن ہے آپ بھی یہ غلطی کرتے ہو, تو اس لیے اس کو ٹھیک کر لیں. یہ والی بات سب میں ہر شخص اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ مجھے 10 20 50 لوگوں کو بتانی ہے یہ بات. جتنا ہم بتائیں گے نا, یہ یقین جانیں پتہ نہیں کتنوں کی نمازیں بہتر ہو جائیں گی. ہم جو اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور نماز کے فائدے نہیں مل رہے نا, ایسی ہی نادانستہ ہمارے علم میں آئے بغیر بڑی بڑی غلطیاں جو ہم کر رہے ہیں. ہم زندگی بھر پڑھتے رہے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہاں ہم نے یہ غلطی سے نماز پڑھی ہے ہمیشہ. اب ہم اس پہ توجہ کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے,
اچھا یہ ہم نے کہا تھا آج وہ آ گئی تاریخ، کیا کرے، تاریخ رکتی بھی تو نہیں ہے، ڈیٹس چلتی رہتی ہیں، دن بدلتے رہتے ہیں، زندگی گزر رہی ہے اور ایسے ہی زندگی ختم بھی ہو جائے گی۔ تو اگر وقت سے پہلے یہ جو دی تھی نا تاریخ، اس کا مقصد کچھ بھی اور نہیں تھا سوائے اس کے کہ ایک وقت سے پہلے پہلے ہم اپنے کام کو کر لیں۔ جنہوں نے ان کو کر لیا وہ تو یہ سمجھ لیں کہ انشاءاللہ مرنے سے پہلے پہلے اپنی وہ موت کی تیاری بھی کر لیں گے، اور جن لوگوں نے غفلت ابھی کی ہے وہ انشاءاللہ تعالی اللہ دعا تو یہی کریں گے انشاءاللہ مرنے سے پہلے وہ بھی اپنی تیاری کر لیں، لیکن عادت نہیں ہے نا ان کی عادت نہیں ہے، وہ اہمیت نہیں دے رہے، اور جب اہمیت دینے کا وقت آئے گا تب وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ تو ہم اس لیے یہ آج سبھی لوگ کوشش کریں کہ اپنی اپنی جو ہے ایکسرسائزز کمپلیٹ کر کے کاپیز جمع کرا دیں، اور جو رہ گئے ان کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی ہمارے پاس بھی مہلت ختم، ہمارے پاس نہیں ختم ہوتی کبھی، جب تک کلاس چل رہی ہے ہمارے پاس مہلت ہے، آپ کر لیجئے، اب آپ کل تک کر لیں، پرسوں تک کر لیں، اگلے ہفتے تک کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کر ضرور لیں، ان ایکسرسائزز کو کر ضرور لیں۔ میں آپ سے کیا عرض کروں، اتنی اہم ایکسرسائزز ہیں، اگر یہ آپ نے کر لی تو 80-90% جو ہے نا تجوید کا وہ آپ سیکھ جائیں گے، اور پھر مشق کی صرف پریکٹس کی ضرورت رہے گی، وہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ خود بخود سب ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بس یہ ہے کہ یہ ایکسرسائزز ضرور سب کر لیں، ہر ایک کی ایک نوٹ بک میرے پاس آنی چاہیے، بس میں تو درخواست ہی کرتا ہوں، لازمی نہیں ہے لیکن درخواست ضرور ہے، اور میرا اپنا خیال اور گمان یہی ہے کہ اتنی محنت کے بعد یہ درخواست کرنے کا تو ہمیں حق ہے، اتنا تو حق دے دیں کہ ہم یہ درخواست آپ سے کر لیں کہ آپ لوگ یہ سب کام اپنے اپنے نوٹ بک میں مکمل کر کے اور ہمیں دکھا دیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ دوسرا حصہ ہمارا مسنون نماز کا ہے، یہ الحمدللہ مکمل ہو چکا، اب ہمارے جو ہے نا ختمی کے قریب آ رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ حصے مکمل ہوں گے انشاءاللہ۔ اس ہفتے میں 2 حصے ہمارے اور بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ تیسرا حصہ ہمارا تجوید کی مشق ہے، یہ بھی اب اپنے ختم پہ ہے انشاءاللہ، آج اور کل میں 29واں سپارہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما۔ اچھا اس کے جو ہے نا یہ ایسے موقع کم کم آتے ہیں جب حمزہ اور عین ساتھ ساتھ آ رہا ہو، تو اس کی آواز جو ہے نا بہت اچھی کر کے اگر ہمیں نکالنی آ گئی تو ہمارا عین پہ عبور اچھا ہو جائے گا۔ حمزہ تو ہمارا صحیح ہے لیکن عین کی آواز جو ہے نا وہ ہماری اچھی ہو جائے گی۔ عام طور پہ کیسے نکلتی ہے؟ اعد، اعد، یہ غلط ہے، اعد، ا آ آ آ آ آ آ، یہ آوازیں فرق ہونی چاہیے، أعد لهم والظالمين أعد لهم عذابا أليما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا
عذرا او نذرا انما توعدون لواقع فاذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين اچھا اس میں جو ہے نا یہ قاف نہیں پڑھا جائے گا، یہ کاف پہ چلے جائیں گے. میں نے کہا تھا نا ساکن چھوڑ کے تشدید والا حرف پکڑا جائے گا، تو اس کو ذرا دوبارہ سے صحیح کر کے پڑھ لیں گے. أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا صدق اللہ العظیم. چوتھا حصہ ہمارا مسائل کا. ہم سنتیں دیکھ رہے تھے، یہ بات بار بار بتائی. فرض اور واجب سے نماز ادا ہوگی اور سنتوں کو جو اہتمام کرنا شروع کر دے گا اس کی نماز قبولیت سے قریب تر ہوتی جائے گی. 100% سنتیں آ گئیں، یقین جانیں کہ 100% نماز قبول ہے. 100% سنت آ جائے، 100% ہماری نماز سنتوں سے مزین ہو جائے اور اللہ کے یہاں قبول نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. 100% نقل کرنے پہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل کی تھی جادوگروں نے، وہ سب اپنا حال حلیہ حضرت موسیٰ جیسا بنا کے آئے تھے تضحیق کے لیے. لیکن نقل کرنے کی بنیاد پہ کہ
اس وقت کے وہ نبی تھے، ان کی انہوں نے نقل کی تھی، اللہ نے ان سب جادوگروں کو ہدایت دے دی تھی صرف نقل کرنے پہ، حالانکہ انہوں نے ایمان لانے کی بنیاد پہ نہیں کی تھی، انہوں نے تصحیح کے لیے کی تھی، لیکن اللہ نے انہیں ہدایت دے دی کہ میرے نبی جیسے دکھ رہے ہیں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی سنت نماز میں زندہ کریں گے، اللہ وہ قبول نہیں کریں گے۔ ہم پہلے زندہ تو کریں، ہم لگ جائیں، ایک ایک دو دو چار چار جتنی جس کی استعداد ہے اپنی نماز میں وہ سنتیں ڈالنا ہم شروع کر دیں۔ بھائی بس یہ سنتوں کے بغیر پڑھنی ہی نہیں ہے نماز۔ کوئی کہے گا یہ سنتوں کے بغیر ہو جاتی ہے نماز، بالکل ہو جاتی ہے، بالکل ہو جاتی ہے، لیکن ادا ہوتی ہے۔ قبول ہونے کے لیے ہمیں سنتیں چاہیے ہی چاہیے، تو ہم سنتوں کو انشاءاللہ اپنی نماز کا حصہ بنا دیں گے۔ نماز کی سنتیں ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا، نماز پڑھنے کے تمام طریقے صحیح ہیں، جس کو جو پڑھنا ہے اس طرح پڑھے۔ ہم یہاں پہ ایک طریقہ ہی بتا سکتے ہیں اور اسی کی ہم پیروی کرتے ہیں، تو وہ ہم بتا رہے ہیں امام ابو حنیفہ کی تشریحات کی روشنی میں۔ مردوں عورتوں کی نماز میں فرق ہوتا ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک، اور یہ ایک عقلی بات بھی ہے، ہر چیز میں اللہ نے مرد عورت میں فرق رکھا ہے، تو نماز میں بھی فرق ہوگا۔ تو وہ فرق انہوں نے فقہا نے پورا ترتیب دے کے ہمیں بتا دیا ہے۔ ہم نے بھی اپنی نماز کی سنتوں میں وہ سارے فرق اجاگر کر دیے ہیں۔ ابھی ہم نے نماز کے اندر 58 سنتیں بتائی تھیں کہ جو ہیں تفصیلاً بتا دی ہیں، اس میں کوئی شاید ہی رہ گئی ہو۔ تو قیام کی حالت میں 12 ہیں، یہ 3 ٹکڑوں میں کر کے یاد کر لیتے ہیں، 4 3 اور 5 اس طرح کر کے۔ تو جس کی زندگی میں یہ زندہ ہوتی چلی جائیں اس پہ وہ ٹک کرتا چلا جائے۔ یہ سب کو فوٹو کاپی ہو کے پیپر مل گئے ہوں گے، جن کو نہیں ملے وہ لے لیجئے گا۔ پھر قرأت جب کی جا رہی ہوتی ہے قیام کی حالت میں، اس میں 7 ہیں، 3 1 اور 3۔ اس میں سے یہ جو چوتھے نمبر والی ہے نا، 1 والی، اس کی تو بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ عام طور پہ معلوم بھی نہیں ہے لوگوں کو اور وہ کرتے بھی نہیں، تو اس کی ہم ذرا زیادہ کر لیں گے۔ پھر ہم نے یہ رکوع کی دیکھی تھی، تو رکوع کی بھی ہم انشاءاللہ کر لیں گے۔ اس میں جو یہ لال رنگ سے لکھے ہوئے یہ سارے وہ ہیں جو خواتین کے نماز کے اندر سنتیں، مردوں کے جو ہیں وہ یہ سیاہ رنگ سے لکھے ہوئے ہیں۔ پھر ہم نے یہ سجدے کی آخری کی تھی، سجدے کے اندر یہ ساری پڑھ لی تھی، اور اس میں یہ بھی یہ فرق جہاں فرق ہے وہاں لال رنگ سے لکھ دیا ہے، عورتوں کی نماز کے اندر کیا فرق ہے۔ یہ سجدے کی ہم یہاں تک کر چکے تھے، آج یہاں سے شروع کریں گے قعدہ، یعنی جو اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا، اس میں کیسے ہیں، اس کی 5 ہیں، اس کی 5 سنتیں۔ پہلی کیا ہے، دائیں پیر کو کھڑا رکھنا ہے، بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا ہے، اور پیر کی انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا ہے۔ یہ تو مردوں کے لیے ہے۔ عورتوں کو کیسے بیٹھنا ہے، دونوں پیر دائیں جانب نکال کر بیٹھنا ہے، دونوں پیر دائیں جانب نکال کر بیٹھنا ہے۔ پھر دونوں ہاتھوں کو رانوں پر گھٹنوں کے برابر رکھنا ہے، اور انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا ہے، یعنی ہمارے ہاتھ ہماری رانوں پہ ہوں، گھٹنوں کے بالکل برابر ہوں، اور انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ یہ مردوں کے لیے بھی یہی ہے، عورتوں کے لیے بھی یہی۔ پھر تشہد میں لا الہ الا اللہ پر شہادت کی انگلی کو اٹھانا ہے۔ وہ کیسے اٹھاتے ہیں، لا پر اٹھانا ہے، الا اللہ پر گرانا ہے، بس اتنی دیر کے لیے اٹھتی ہے، لا الہ الا اللہ، بس گرا دی، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے گرا دی۔ قاعدہ اخیرہ میں درود شریف کو پڑھنا، درود شریف کے بعد کوئی ایسی دعا پڑھنا جو قرآن و حدیث میں آئی ہو۔ قاعدہ آخیرہ میں درود شریف پڑھا جاتا ہے، قاعدہ اولا میں یعنی پہلے قاعدہ میں درود شریف نہیں، صرف اتحیات ہوتی ہے، آخری والے میں ہے درود شریف پڑھنا، اور اس کے بعد دعا کا پڑھنا یہ بھی۔ اور یہ قرآن سے جو بھی دعائیں ثابت ہیں حدیث سے وہ ساری پڑھی جا سکتی ہیں اس میں۔ پھر سلام پھیرنے میں بھی دیکھیں 8 سنتیں ہیں، 5 اور 3، وہ بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ دونوں طرف سلام پھیرنا، دائیں طرف پہلے پھر بائیں طرف۔ سلام کی ابتدا دائنی طرف سے کرنا، پہلے دائیں جانب سلام ہوگا، پھر سلام پھیرتے ہوئے امام کو مقتدی اور فرشتوں پر سلامتی کی نیت کرنا، یعنی امام تو ایسے پھیریں گے کہ پیچھے کے مقتدی اور فرشتوں کی نیت کریں گے۔ مقتدی جو ہوگا وہ امام کی بھی نیت کرے گا، فرشتوں کی بھی، اور دائیں بائیں کے نمازیوں کی بھی۔ اور جو اکیلے پڑھیں، جو عورتیں عام طور پہ اکیلے پڑھتی ہیں، تو عورتوں کو کیا ہے، صرف فرشتوں کی نیت کرنا، کیونکہ نہ تو کوئی امام ہے نہ کوئی مقتدی ہے، اور دائیں بائیں صرف فرشتے ہیں، تو اس لیے صرف فرشتوں کی نیت کر کے دائیں بائیں سلام پھیرنا۔
مقتدیوں کو امام کے ساتھ سلام پھیرنا چاہیے، دوسرے سلام کی آواز کو پہلے کی آواز سے پست کرنا. یہ چیز ذرا دیکھیے گا، امام حرمین جب بھی سلام کرتے ہیں نا وہ اس کا بہت خیال کرتے ہیں. ہمارے یہاں اتنا نہیں کیا جاتا، ہم اپنی عادت بنا لیں. دیکھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب یہ چھوٹا ہو گیا، پہلا والا بڑا ہے، دوسرا والا چھوٹا. پہلے والے میں آواز بلند ہے، دوسرے میں پست ہے. پھر جماعت سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو نا اور اس کی شروع کی رکعتیں چھوٹ جائیں، اس کو کہتے ہیں مسبوق یعنی رکعت چھوٹنے والا آدمی. اس کو امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا چاہیے، دونوں سلام ہو جائیں جب، اس کے بعد پھر کھڑا ہونا چاہیے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دوسرا سلام شروع ہی ہوتا ہے اور بس وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا اطمینان کر لیں، اس کے بعد کھڑے ہوا کریں. 5واں حصہ ہمارا قرآن کی باتیں، چھوٹی چھوٹی سی 2-3 باتیں بس کر دیتے ہیں انشاءاللہ، ٹائم بھی ہو گیا. دیکھیں، ایک آیت ہے آل عمران کی. آل عمران سورہ نمبر 3 ہے، آیت نمبر 74 ہے. کیا آیت کہہ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یختص برحمتہ، یختص مخصوص کر لیتا ہے، برحمتہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، من یشاء جس کو چاہتا ہے. ارے یہ اللہ کی چاہت پہ منحصر ہے، اس میں ہمارا عمل دخل ہے ہی نہیں. یہ تو محض اللہ کا کرم ہے. کوئی بھی خیر کی طرف آ رہا ہے، اس کو خیر کی توفیق مل رہی ہے، یہ اس پہ اللہ کا احسان ہے. وہ کبھی یہ سوچے نا کہ پوری دنیا میں ہی ایک نیکوکار ہو گیا، میں ہی بڑا عبادت گزار، بڑا تہجد گزار، بڑا صوم و صلات کا پابند. یہ غلط ہے. یہ سب کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ مخصوص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے وہ جسے چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے. واللہ، اور اللہ تعالی ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والا ہے. عظیم بڑا، فضل والا، ذو والا. اللہ بڑے فضل والا ہے، جس پہ چاہتا ہے اپنا فضل کر دیتا ہے. آیت نے تو سارا مسئلہ ہی حل کر دیا. اب ہماری دعا کیا ہونی چاہیے؟ یا اللہ تیرے بڑے فضل کے ذریعے سے تو اپنی خاص رحمت کر کے ہمیں اپنا خاص بنا لے، ہمیں اپنا خاص بنا لے. بس یہی دعا کرنی ہے. اور اسی کے بارے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ بہت ہی افضل ہے وہ بندہ جس کو ایک لمحے کے لیے بھی، پوری زندگی میں نا ایک لمحے کے لیے بھی قرب الہی حاصل ہوا ہو، یا کیا کہتے ہیں اس کو، میرے دل کا کنیکشن اللہ سے براہ راست جڑ گیا ہو. معمولی بات ہے، یہ معمولی بات ہے. میرے دل تک اللہ پہنچ جائے، اللہ کا تعلق جڑ جائے، معمولی بات ہے. یہ انتہائی اہم بات ہے. ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی زندگی پہ غور کرے نا کہ میرا دل میرے اللہ سے کتنی دفعہ اور کب کب جڑا ہے. سب کو جواب آ جائے گا، سب کو جواب آ جائے گا کہ ہاں کتنی دفعہ اور کب کب جڑا ہے، اور کتنی دفعہ اور کب کب جڑ جانا چاہیے اس کی بھی سمجھ آ جائے گی. سب کو آ جائے گی. تو اس کے اندر ہم لگ جائیں. یہ ہے وہ کام. پتہ نہیں دنیا میں ہم آج کل کن کاموں میں لگ گئے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا. نہ سمجھانے والوں کو سمجھ آ رہا ہے، سمجھنے والوں کو تو خیر آ ہی نہیں رہا. پتہ نہیں کن کاموں میں لگے ہوئے. ارے اللہ سے تعلق جوڑ لو، بس یہی ایک کام کے لیے تو آئے تھے دنیا میں. اور کیا کام تھا ہمارا؟ صرف اس دنیا میں آ کے اپنے رب کو پہچان لو، اور رب کو پہچان کے، رب کی مان کے، حضور کے طریقے کے مطابق زندگی گزار کے اور چلے جاؤ. بس اسی لیے تو آئے، اور کوئی مقصد نہیں ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور ہم نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا صرف ایک ہی کام کے لیے، صرف ایک ہی کام کے لیے کہ وہ ہماری بندگی کر لیں، ہمیں پہچان لیں، ہمارے کہے ہوئے طریقے پہ عمل کر لیں. یہی ایک کام ہے. اتنی موٹی سی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. پتہ نہیں، ہم ویسے تو بڑے دانشور ہیں، بڑے سمجھدار لوگ ہیں، لیکن یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی.
اب یہ کام اگر ہم شروع کریں گے نا، اس سے ہمارے ایمان میں ترقی ہوگی. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یمن بھیجا. یہ وصال سے چند دن پہلے کی بات ہے. یمن بھیجا تو ہدایت کیا فرمائی؟ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، انہیں مشکل میں نہ ڈالنا، انہیں خوشخبریاں سنانا، نفرت نہ دلانا، اور تم آپس میں اتفاق رکھنا، اختلاف نہ کرنا. بس یہ زندگی گزارنے کا گر ہے جو اس حدیث میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس حدیث میں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. بس جب کہیں بھی ہم جہاں بھی رہ رہے ہوں، جیسے بھی حالات ہوں، جیسا بھی ماحول ہو، جیسی بھی جگہ ہو، ہمارا اصول اور ضابطۂ زندگی کیا ہونا چاہیے؟ لوگوں کو خوشخبری اور آسانیاں دے دیں. لوگوں کی آسانیاں دیکھیں ظاہری اعتبار میں دینا بھی ضروری ہے، لیکن کسی کے اوپر سب سے بڑا احسان جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی آخرت کی حفاظت کرا دیں. کسی کی بھی آخرت کی حفاظت ہو گئی نا، بس اس سے بڑا اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کوئی نہیں ہے. انہیں مشکل میں نہ ڈالیں، انہیں یہ نہ بتائیں کہ اللہ تک جانا بہت مشکل ہے، انہیں یہ نہ بتائیں، انہیں خوشخبریاں سنائیں، انہیں کہیں مسلمان کے لیے ہی جنت بنی ہے. قبر میں جاتے ہی ایک بزرگ کا سنا، فرما رہے تھے، انتقال سے چند دن پہلے کی ان کی وہ بات ہے، اور پھر اس کے بعد چند دنوں میں انتقال ہو گیا. وہ کہنے لگے میں تو بےتاب ہوں اس چیز میں کب میری موت آئے اور میں اللہ سے ملوں، کب میری موت آئے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں. کہہ رہے میں تو اسی شوق میں بس موت کو طلب کر رہا ہوں، میں موت کی خواہش رکھ رہا ہوں. اب ہمارے تو ذہن میں موت کا نام سنتے ہی ڈر اور خوف آ جاتا ہے. ہم نے اچھی باتیں سنی نہیں نا، سنی بھی نہیں، شوق بھی پیدا نہیں کیا. جو لوگ بھی حج یا عمرے کے لیے جا رہے ہوں، ان کو جب پروگرام ان کا طے ہو جائے، ہاں ان کے ویزے لگ جائیں، اس کے بعد کبھی کسی کو پریشان بھی دیکھا ہے؟ اتنا خوش ہوتا ہے، ارے میں تو ایک ایسے کام میں ایسی جگہ پہ جا رہا ہوں، اس میں کیا گھبرانا ہو، کیا پریشان ہونا. اور حقیقت یہ ہے کہ وہاں جا کے ایسے ایسے کام بن جاتے ہیں جو عام عقل میں آتے بھی نہیں ہیں. جب ہمارا ذہن ایسا بنے گا نا کہ ہاں موت ہمیں اچھی لگنے لگ جائے گی، دنیا میں ہمیں بیزاری سی لگنے لگ جائے گی، جب سمجھیے کہ ہاں انشاءاللہ ہم صحیح رخ پہ آ گئے. نفرت نہ دلائیں کسی کو بھی، کتنا بھی کوئی گناہ گار کیوں نہ ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا گیا تو انہوں نے کہا موسیٰ نرمی سے بات کرنا. تو ہمیں نفرت نہیں دلانی چاہیے کسی کو بھی. جب تک زندہ ہے اس کے لیے مغفرت کے دروازے، ایمان لانے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو ہم اس کو یہ دلائیں بھائی کچھ بھی تھا نا، ایمان لاتے ہی تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف. تو آج توبہ کر لو، تمہارے سارے گناہ معاف. کیوں نہیں ہم یقین کرتے؟ آپس میں اتفاق رکھنا، بس ہم آپس میں جھگڑا نہ کیا کریں، اختلاف نہ کیا کریں. بس جو بات ہے ایک میری چاہت ہے، ایک سامنے والے کی چاہت ہے. فیصلہ آسانی سے کیسے ہو جائے گا؟ قرآن اور سنت کو دیکھ لیں گے، دونوں ایک پہ متفق ہو جائیں گے. میں اپنی چاہت پہ چلتا رہوں، سامنے والا اپنی چاہت پہ، کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. کیسے؟ جب میں اتباع میں آ جاؤں، میں پیروی کر لوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی، میں بھی اس پہ آ گیا، سامنے والا بھی، دونوں ایک رستے پہ آ گئے، بس مسئلہ حل ہو گیا. اور یہ میں کیا عرض کروں، بس دل چاہتا ہے کہ ہر خاتون جو صاحب اولاد ہیں وہ بس یہ اصول، بلکہ والد بھی، ہر ایک یہ اصول لے لے. بس بچوں کی تربیت کا انمول اصول ہے یہ. بہت سارے کام کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، ایک ہی کام کو ہم اپنے ذہن میں بٹھا لینا بس آسان ہو جائے گا. اپنے بچوں کو دین سکھا دیں، اپنے بچوں کو دین سے جوڑ دیں، باقی سب کچھ ان کو دین سکھا دے گا. یقین کریں ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جنہوں نے صرف اپنے بچوں کو دین سکھایا ہے، اس کے بعد انہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑی ہے. باقی دنیا کی ہر بڑی سے بڑی چیز ان کے بچے خود ہی حاصل کرتے چلے گئے. دین نے وہ شعور اور وہ روشنی دے دی جس کے بعد ہر چیز سیکھنا اور کرنا آسان ہو جاتا ہے.
اور خدا نہ خواستہ ہم نے اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر، اعلیٰ سے اعلیٰ دنیاوی جتنی بھی تعلیم دے دی، لیکن اگر دین سے اس کو دور رہ گیا اور اس کی آخرت جو ہے وہ مسئلے مسائل کا شکار ہونے کا سبب ہم بن گئے، تو یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے۔ ہم سب سے پہلے اپنے بچوں کی دین کی اور ان کی آخرت کی فکر کرنے والے بن جائیں۔ یہ چند کام ہیں جو روزانہ کے تقریباً ہیں کہ ہم اس پہ تھوڑا تھوڑا وقت لگا دیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہمارے اندر بڑی تبدیلیاں آنی شروع ہو جائیں گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔